سے مخاطب ہوں، اور آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ آخر ہمیں یہاں پہ کیوں آنا پڑا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال، آج ہم یہاں پہ موجود تھے تو یہ سوال ہوتا رہا۔ میں اتنا ضرور کہوں کہ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ عدالت سے ایک ایسا طریقہ کار اپنایا گیا کہ نہ آئین کو وہ مانتے ہیں، نہ رول ریگولیشن کو وہ مانتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، اکثریت کے فیصلوں کو بھی خود نہیں مانتے۔ جج صاحبان اکثریت کا فیصلہ کرے تو تب بھی ان کو منظور نہیں ہے، اور اقلیت کے فیصلوں کو وہ منوانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک مصنوعی طریقے سے پریشر ڈالا گیا اور عمران صاحب کو کھلا میدان دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ عوام کا بہاؤ اس طرف ہے، مقبول لیڈر وہ بن گیا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ مقبول لیڈر جب عدالت آتا ہے تو کس طرح پیشی کرتا ہے۔ وہ برقع تو ذرا ہٹا دو، اس کی سطر تو جو اس نے بنائی ہوئی ہے اس کو تو ذرا ختم کر دے۔ لیڈران اس طریقے سے ڈرتے نہیں ہیں، جب مقابلے کی بات آتی ہے تو ان کے اپنے تو وہ کہتے ہیں کہ ان پہ تشدد ہوا، آپ کو چاہیے کہ تم بھی میدان میں آؤ۔ اس طریقے سے تم برقعوں میں پھرو گے اور خود چھپ کے پھرو گے، اور پھر بلٹ پروف یعنی سٹیل کا اپنے لیے دروازے بناؤ گے، تو خدا کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ کتنی دیر تک سٹیل میں چھپے رہو گے؟ یہ گولیاں تو تم کو مصنوعی لگتی ہیں کہ تم نے کہا مجھے گولی لگی ہے، لیکن جب آپ کو پکڑا گیا اور ایک دفعہ کہا گیا کہ سیدھا جاؤ، نہ گولی تھی نہ زخم تھا، کس طریقے سے سیدھے جا رہے؟ تمہارا جھوٹ روزانہ کی بنیاد پہ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہو۔ تم بے ایمانی کرو، عدالت کہتا ہے سب سے بڑا ایماندار ہے۔ یہ عدالت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ عدالت اس طرح فیصلے کرتے ہیں۔ جب ایک بندہ تاریخی بے ایمان ہے، کرپٹ ہے، کیسے عدالت اس کو کہہ سکتا ہے کہ تم ایماندار ہو؟ یہ عدالت نہیں ہے، یہ عمران کے عاشق ہیں، عاشق۔ ہم عدالت کو مانتے ہیں، ہم جج صاحبان کو مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن عشق اور معشوق کی بات نہیں مانتے۔ زندہ باد۔ پیار سے سلام کے نہ سلام عرض کرتا ہوں، اس کے لیے سلام عرض کرنا ہوتا ہے، اس سے پیار کرنا ہے، اور دیگر لوگوں کے لیے نفرت ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ جب پنجاب کے اسمبلی میں 21 ووٹوں کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کر کے 63A کو ری ریڈ کیا اور ری رائٹ کیا آئین کو۔ اس نے آئین کو اثر نو لکھا جو کہ غداری ہے۔ سپریم کورٹ تشریح کر سکتی ہے لیکن وہ آئین لکھ نہیں سکتا، آئین کا کام پارلیمنٹ کا کام ہے، لہٰذا اس نے آئین توڑنے کی بات کی ہے۔ اس پہ آرٹیکل 6 پہ بھی غور ہو سکتا ہے۔ اور میں اگر وہ 21 ووٹوں کے حوالے سے فیصلہ نہ آتا تو آج وہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی، اسمبلی توڑنے کی بات نہ ہوتی۔ ہم بندیال صاحب کو یہ ضرور عرض کرنا چاہتے ہیں کہ پنجاب کی اسمبلی آپ کی خواہش کے مطابق توڑی گئی۔ کیوں کہ آپ نے پی ٹی آئی کو پنجاب کی حکومت دلائی اور انہوں نے حکومت توڑ دی، تو تم حکومت اور اسمبلی توڑنے کے لیے چیف جسٹس بنے ہو کہ پارلیمنٹ کے حفاظت کرو گے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی مانو گے، پارلیمنٹ پہ یعنی جو مصیبت ہے اس کا سامنا کرو گے۔ تم نے تو پارلیمنٹ کے خلاف محاذ بنا دیا۔ تمہارے تو آپ نے وہ طریقہ اپنایا کہ اسمبلی پنجاب کی ٹوٹ گئی، تم نے غیر آئینی
طریقے سے پی ٹی آئی کو حکومت دی، حکومت نے غیر آئینی سے اسمبلی توڑی اور پھر بعد میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑی اور یہاں سے استعفیٰ دیا۔ یہ سب کے سب کرتوت کس کے تھے؟ اس کے پیچھے بہت قوتیں تھی، لیکن ایک بندیال صاحب کل کے سامنے آ گئے۔ اس نے یہ بیڑا اٹھایا کہ تم کچھ بھی کرو، میں تمہیں تحفظ فراہم کروں گا۔ تحفظ فراہم کرنا خدا کا کام ہے، خدا تحفظ فراہم کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آئین کی بالادستی کے لیے نکلے ہیں، ہم پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے نکلے ہیں، ہم یہاں پہ حق کے لیے نکلے ہیں۔ جو بھی چاہے وہ ایسا جج ہو جو آئین سے منحرف ہو اور وہ عمران کا ساتھ دے، نہ عمران رہے گا نہ وہ جج رہے گا، اور یہ سب کچھ بہا کے لے جائے گا۔ نعرہ تکبیر! نامنظور نامنظور نامنظور! اے این پی کے سینئر رہنما میاں افتخار ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کے عاشق ہیں اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ مولانا نے آپ کو یہاں پہ کیوں بلایا، یہ قانون اور آئین کی بالادستی کی جنگ ہے۔ مہنگائی آئی، لوگوں کو ورغلانا چاہتے ہو، بےایمانی پہ بےایمانی کرنا چاہتے ہو۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مہنگائی کیوں آئی؟ تم نے آخری وقت میں آئی ایم ایف کے فیصلوں سے انحراف کیوں کیا؟ کس کے کہنے پہ کیا؟ یہ صرف عمران نہیں ہے، یہ صرف بندیال صاحب نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک مافیا ہے، مافیا، اور وہ مافیا مل بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں کہ نئی حکومت کو چلنے دیا جائے گا، اور عمران جاتے جاتے ایسے فیصلے کر جائیں گے کہ موجودہ حکومت دلدل میں پھنس جائے گی۔ تو انہوں نے آئی ایم ایف کے معاہدے کو توڑ کے رکھ دیا۔ آج حالات اتنے خراب ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہو پا رہا، اس لیے مہنگائی بڑھی ہے۔ عزیز ساتھیوں، آج پاکستان میں اگر مہنگائی ہے تو پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے، عمران کی وجہ سے ہے، اور اگر ہمیں حقیقی معنوں میں مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے تو پی ٹی آئی کی دہشت گردی کی سیاست کو ختم کرنا ہے۔ یہ جس طریقے سے یہاں پہ انہوں نے موجودہ حالات خراب کیے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اور میں ایک بات کہتا چلوں، میرے بزرگ یہاں پہ کھڑے ہیں کہ 2013 میں جیو پہ ایک گریٹ ڈیبیٹ کا پروگرام ہوا کرتا تھا، تو مجھ سے انہوں نے ایک سوال کیا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا غور سے سنیں، 1 منٹ کا یعنی ایک واقعہ ہے، لیکن میں نے 2013 میں کہا کہ ہم چونکہ 2008 سے لے کر 13 تک خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت تھی، دہشت گردی عروج پہ تھی، ہم نے جانوں پہ کھیل کر دہشت گردی کا مقابلہ کیا، ہم نے اپنی جانیں دی لیکن دھرتی کی حفاظت کی اور ملک کی حفاظت کی۔ ہم نہ ڈرے نہ جھکے، جو ڈرے گا ہر بار مرے گا، جو نہیں ڈرے گا وہ ایک بار مرے گا۔ ہمیں ایک بار مرنا قبول ہے، بے غیرتی کی زندگی قبول نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ دہشت گردی کا میدان میں ہم نے مقابلہ کیا، بندوق کے ذریعے دہشت گردوں نے حکومت پہ قبضہ نہیں کیا۔ اب کیا منصوبہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کو وہاں پہ برا جمع کیا جائے اور پارلیمنٹ میں لیا جائے، تاکہ قانون اور آئین بھی وہ اپنے لیے بنائے، اور اس طریقے سے عمران خان اور اس کے ساتھیوں کو، جو عمران کی پہلے صرف میاوالی میں 1 سیٹ ہوا کرتی تھی، دن رات ایک کر کے انہوں نے محنت کی، داندلی کے ذریعے عمران کو جتوایا اور وہ وزیر اعظم بن گیا۔ اور وہ دہشت گردی آج آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ حکومتی پیسے خرچ کیے گئے، اپنے ساتھیوں کو ٹریننگ دی گئی، پیٹرول بم بنانے کے طریقے سکھائے گئے، پولیس پہ حملے کرنے کے طریقے سکھائے گئے، کرنے کے طریقے سکھائے گئے، انہوں نے اپنے لیے مورچے بنوائے،
ہم نے پیار سے سیاست کی, ہماری غداری کی داغ نہیں مٹ سکی. ہم وضاحت نہیں کرنا چاہتے, ہم قوم کے لیے ہم نے سب کچھ کیا ہے, اس کو غداری کہتے تو ہمیں غداری پہ فخر ہے. ہم صفائی دینا نہیں چاہتے, لیکن اتنا تو ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارے پیار کو, عدم تشدد کو برا مانا گیا اور اس کی تشدد کو تحفظ دیا گیا. تو ہماری بات نہیں مانی گئی تو اس نے کیا کہا, یہ لطیفہ بھی سنو. عمران نے کہا کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور جس نے دہشت گردی کی ہے ان کو میں نہیں جانتا, یہ میرے نہیں ہیں. یہ کتنا عجیب لطیفہ ہے. پھر کہتا ہے اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیے گئے تو یہ پھر ہوگا. تو یہ کون کرے گا؟ یہی لوگ کریں گے نا. تو پھر کیسے کہ تو یہ میرے بندے نہیں ہیں؟ تمہارے ہی بندے ہیں لیکن تم منکر ہو. اور پھر کیا کہتے ہیں, تحقیقات ہو لیکن میرے کسی پہ اعتماد نہیں ہے, صرف سپریم کورٹ, ہائی کورٹ وہ جو ہے فیصلے کریں گے, یعنی تحقیقات کریں گے. وہ تحقیقات جنہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ تمام مقدموں میں اس کی ضمانت منظور, لیکن اب آئندہ جو کر بھی بیٹھے تو ابھی سے ان کو ضمانت اس کی منظور ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے بڑا لطیفہ ہے. جج صاحبان, اگر آپ اس طریقے سے اندھادھند فیصلے دیں گے تو عوامی طاقت کا پھر تمہیں سامنا کرنا ہوگا. آج میں صرف, چونکہ میرے بڑے یہاں پہ کافی موجود ہیں, ان کو بھی بات کرنی ہے. موسم کا بھی خیال رکھنا ہے. اچھا ہے کہ ہوا چل رہی ہے, لیکن ہم اتنا آپ تمام ساتھیوں پہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر مشکل وقت, اس سے بھی زیادہ مشکل وقت آیا تو ہم مشکلات کو یعنی فیس کرنا جانتے ہیں, ہم مقابلہ کرنا جانتے ہیں. تم ایک دن کی جیل نہیں کاٹ سکتے. میں تو فخر افغان بادشاہ خان کا ادنا سپاہی ہوں, 38 سال اس نے جیل کاٹی, 38 سال. ولی خان صاحب نے 16 سال جیل کاٹی. ہم نے تو کبھی فریاد نہیں کی. اس طریقے سے ہر ایک پارٹی نے بڑھ بڑھ کے قربانیاں دی. میں ان کو گنوں گا تو وقت لگے گا, لیکن ہم قربانی دینا جانتے ہیں, مقابلہ کرنا جانتے ہیں. اگر جج صاحبان نے آئین کی خلاف ورزی نہ چھوڑی اور آئین کی خلاف ورزی کرتے رہے تو ہم مجبور ہوں گے کہ ہمارے قائدین فیصلہ کریں گے تو ہم ان ججوں کو نہیں مانیں گے جو آئین کو نہیں مانتے, جو آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہم ان ججوں کو مانیں گے جو آئین کی پاسداری کریں گے, اور پارلیمنٹ سپریم میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو مانیں گے. زگرانو ملګرو, ستاسو د ټولو ډیره مهرباني, زړه مې ستړی شو. یو خو په اردو کې ډېر ګران کار دی, خو به هر کیف دا د دې حکم و. زه تاسو نه د پښتو په دې شعر اجازت غواړم. وایي که خازی شنې مې په قبر وي ولاړې, که خازی شنې مې په قبر وي ولاړې, که غلام مړ یم راځي. ANP کے سینئر رہنما میاں افتخار حسین ریلی سے خطاب کر رہے ہیں. خطاب میں ان کا کہنا تھا